بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کے بعد جب یہ حالت اپنے اختتام کو پہنچی اور آپ کی طبیعت میں بہتری کے آثار نمودار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دو، لہٰذا اے انس جاؤ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثل خطبہ پڑھا اور ماں باپ کی تعریف میں فرمایا، عزت اور تعریف اسی رب کی ہے، اور نکاح کی جانب توجہ دلائی۔ اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا اور فرمایا کہ علی، تم قبول کرتے ہو اور راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے قبول کیا اور میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک طبق لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت پر بکھیر دیا۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا خطبہ شروع ہوا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنی بڑائی کے سبب تعریف کیا گیا، اپنی قدرت کے سبب معبود ہے، اس کے عذاب اور ستود کے باعث اس سے خوف کھایا جاتا ہے، اس کا حکم آسمان اور زمین میں نافذ ہے، اس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنے احکام کے ذریعے ان کو ممتاز کیا، اپنے دین کے ساتھ ان کو عزت بخشی، نیز اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ان کو مکرم و محترم بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے اور اس کی عظمت بلند ہے۔ اس نے مساہرت کو لاحق ہونے والا بنایا کہ اس کے ذریعے ایک نسب دوسرے نسب سے مل جاتا ہے، اور اسے لازم قرار دیا جس کے ذریعے زخموں کو ملایا اور اسے مخلوق پر لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پس اسے نسب اور سسرالی رشتے میں منسلک کیا، اور وہ رب قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی قضا کی طرف اور اس کی قضا اس کی قدر کی طرف جا رہی ہے، اور ہر قضا کے لیے ایک قدر ہے اور ہر قدر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور ہر وقت مقرر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے، اس کے پاس الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح علی طالب سے کر دوں، پس تم لوگ گواہ رہو۔ روایت ہے کہ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے علی، میں نے 400 مشکال چاندی کے مہر پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے نکاح میں دیا، کیا تجھے یہ قبول اور منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار میں جواب دیا۔ امام جزری نے ابن حیان سے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان مبارک میں تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑی کے پیالے میں پانی لے آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پانی لے کر اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ قریب آؤ۔ ان کے قریب آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو ان کے سینے کے درمیان اور سر پر چھڑکا اور حق تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میری جانب پیٹ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں کے درمیان پانی چھڑکا اور دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھر مزید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب میری باری ہے، لہٰذا میں اٹھا اور پانی لے آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چھینٹے میرے سر پر اور میرے چہرے پر دیے اور فرمایا، اے اللہ، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں شیطان مردود سے۔
ایک روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور پانی منگوا کر اس سے وضو فرمایا اور کچھ پانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر چھڑکا اور درج ذیل دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کی معیشت کے اسباب میں برکت دے اور دونوں کے خاص تعلق میں برکت نازل فرما۔ بعض روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز عشاء کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لے آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضو کیا اور فرمایا، اے اللہ یہ دونوں جانیں مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اے اللہ جس طرح تو نے مجھ سے پلیدی دور کر کے پاک بنایا اسی طرح ان دونوں کو پاک بنا دے۔ اس کے بعد دونوں سے فرمایا اپنی سونے والی جگہ میں جاؤ اور دعا کی کہ اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے اور ان میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان سے پریشانی دور فرما دے، ان کی قسمت کو نیک کر دے، ان پر برکت نازل فرما، ان کو بہت زیادہ اولاد سے نواز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو مزید اس طرح کے اسلامی اور تاریخی واقعات پڑھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔